يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى. وفيك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، قرآن کریم کی آیت اور جمعہ کے خطبے میں پڑھی جانے والی روایات، ان کا ترجمہ اور مطلب اگر معلوم کیا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، یہ ہم امتیوں کے لیے اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. اسی لیے جمعہ کے خطبے میں جو دو آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. بڑی آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر. لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ ایمان والوں پر اللہ کا احسان ہے. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے تمہارے اندر ہی سے ایک انسان کو نبی بنا کر بھیجا. یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو اپنی آیتیں قرآن کریم کی پڑھ پڑھ کر تمہیں سناتے ہیں. ویزکیہم، تمہیں پاکیزہ بناتے ہیں، تمہارے نفس کو پاکیزہ بناتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہی محمد ہے جو آپ کو علم اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں. دوسری ایک جگہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا: اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے محمد الرسول اللہ کو آپ کے لیے شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. کل قیامت کے دن جب تمہیں ضرورت پڑے گی سفارش کی، تم امت محمدیہ میں سے ہو، تم نے اچھے اعمال دنیا میں کیے ہیں، اس بات پر گواہ کی ضرورت پڑے گی تو یہی محمد الرسول اللہ تمہارے گواہ بن کر آئیں گے. اللہ نے ان کو مبشر بنا کر بھیجا. دنیا میں تمہیں خوشخبری دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ نیک اعمال کرو گے تو کل قیامت کے دن اللہ کے وہاں کیا بدلہ پاؤ گے. یہ خوشخبری دیتے محمد رسول اللہ تمہیں، تو تمہیں مبشر بنا کر بھیجا ہے اور نذیر بھی بنا کر بھیجا ہے. جو نہیں مانتے ہیں ان کو ڈراتے ہیں کہ جہنم کی آگ بہت سخت ہے، اس کو برداشت نہیں کر پاؤ گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتے: لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر کہ مومنین پر محمد رسول اللہ کو نبی بنا کر بھیجا. جب آپ نبی بنا کر مشرکین مکہ کے بیچ میں اور قریش کے بیچ میں آپ تشریف لائے، 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، لیکن اس سے پہلے یہی 40 سال آپ انہی مشرکین مکہ کے بیچ میں رہتے تھے، ان کے ساتھ کاروبار بھی کرتے تھے، ملک شام کا سفر بھی کرتے تھے، کاروبار میں شرکت بھی کرتے تھے، خوشی غم ہر موقع پر
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں رہتے تھے، بلکہ اتنے امانت دار تھے کہ لوگ اپنے گھروں کی امانتیں محمد رسول اللہ کے گھر پہ رکھ کے جاتے تھے۔ اور معاہدہ حلف الفضول، کچھ مشرکین مکہ ایسے لوگ تھے جو مسافروں کو لوٹ لیتے تھے، تو کہا کہ قاعدہ بننا چاہیے کہ کوئی مسافر ہمارے علاقے میں آوے تو اس کے ساتھ لوٹ کھسوٹ نہیں ہونی چاہیے، تو اس پورے کے پورے معاہدہ کیا گیا اور اس معاہدے کا نام معاہدہ حلف الفضول رکھا گیا۔ مشرکین عرب دوسری قوموں کے ساتھ ہمیشہ لڑتے اور جھگڑتے رہتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امن، شانتی، محبت کو باقی رکھنے کے لیے ایک معاہدہ بنایا، اور یہ تمام کام نبوت کے ملنے سے پہلے کی۔ لیکن جس دن آپ کو نبوت ملی اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ محمد اب اٹھیے اور اپنی قوم کو بھٹکتے ہوئے راستے سے نکال کر صراط مستقیم پر لائیے، بتائیے ان کو کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے، دیگر معبودوں کی عبادت نہیں کرنی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے اور آپ نے اپنی پوری قوم کو دعوت دی، پوری قوم کو بلایا۔ تو ظاہر سی بات ہے 40 سال سے اللہ کے رسول کو جانتے تھے، حضور کی ایک آواز پر کیوں حاضر نہ ہوتے؟ پورا کا پورا خاندان حاضر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ہے میرے قوم کے لوگوں، اے قریش کے لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے، جس پہاڑ پہ میں کھڑا ہوں، اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن کا لشکر ہے اور وہ ابھی تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کو مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا یا محمد، ہم کیسے آپ کی بات نہیں مان سکتے، ہم برسوں سے آپ کو جانتے ہیں، آپ بات کے سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، کبھی فضول بات آپ نہیں کرتے ہیں، پھر ہم آپ کی بات کا انکار کیسے کریں گے؟ آپ جو بھی کہیں گے سچ کہیں گے۔ تو محمد رسول اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ۔ مطلب لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ بھئی تمہیں ایک ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے، یہ جو 365 معبود بنا کر تم نے رکھے ہیں، بیت اللہ کے اندر جو تم نے معبود بنا کے رکھے ہیں، ان تمام معبودوں کی عبادت نہیں کرنی، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی۔ جیسے یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو ابو جہل نے فوراً اللہ کے رسول کو کہا کہ محمد تمہارا برا ہو کیا اسی لیے تم نے ہم کو جمع کیا تھا؟ اس نے لعنت والے جملے استعمال کیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ وہ تو یوں کہہ کر چلا گیا اور اپنے قوم کے لوگوں کو کہا کہ امید نہیں تھی کہ محمد ہمارا وقت برباد کرنے کے لیے ہم کو بلائیں گے، چلو ان کی بات کو نہیں سننا۔ یہ پہلا دین تھا جو ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھیس پہنچانے کا کام کیا تھا۔ یہ پہلا دین تھا۔ پہلی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لعنت والے اور برے جملے اس نے استعمال کیے تھے، یہاں تک عربی میں استعمال آتا ہے کہ محمد تم ہلاک ہو جاؤ، نعوذ باللہ، تم ہلاک ہو جاؤ، کہ تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے آیت اتاری تھی، ارے تو کیا محمد کو ہلاک کرے گا، کیا محمد کی بربادی کی باتیں کرے گا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، جو اللہ نے اتارا تھا، اے ابو لہب تیرے ہاتھ برباد ہو جائیں گے، تیرے ہاتھ برباد ہو جائیں گے، تیری بیوی جو تجھے سپورٹ کرتی ہیں محمد رسول اللہ کو نقصان اور تکلیف پہنچانے میں، تو تیری بیوی بھی برباد ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ نے قرآن کی آیتوں کو اتارا، اور دونوں کا انجام، ابو لہب کا بھی، ابو جہل کا بھی، ابو لہب کی بیوی کا بھی، اللہ نے ایسا عبرتناک انجام دیا کہ مشرکین مکہ کے لیے ایک مثال قائم ہو گئی۔ پھر ایک سلسلہ شروع ہوا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، آگ کا دریا ہے اور تیر کے جانا، اتنا آسان نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اللہ ان کے اشارے پر پوری دنیا کو ایک ساتھ مسلمان بنا دیتے، لیکن میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ نے 13 سال مکہ المکرمہ کے زمانے میں اور 10 سال مدینہ المنورہ کے زمانے میں 23 سال وہ قربانیاں دی ہیں
کہ جن قربانیوں کے نتیجے میں یہ دین محمدی مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے۔ قربانیوں کا نتیجہ ہے، ایک مستقل سلسلہ شروع ہوا، مستقل لوگ ستا رہے ہیں، آپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے آپ کو، کوئی آپ کے لیے لعنت والے جملے بول رہا ہے، مستقل آپ کو ستانے کی باتیں کرتے ہیں۔ اور محمد رسول اللہ انسان ہی تھے، آپ کا بھی دل دکھتا تھا جب لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کا دل دکھتا نہیں تھا۔ قرآن کریم کی چند آیتیں میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، ان آیتوں میں اللہ نے یہ باتیں اتاری ہیں کہ محمد ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں کی وجہ سے آپ کا دل دکھتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو باتیں آپ کے بارے میں بولتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا دل دکھتا ہے، اس کا ہمیں اقرار ہے۔ ان عذاب رب لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے، جب میں پکڑوں گا تب ان کو پتا چلا گیا کہ محمد کو ستانے کی سزا کیا ہوتی۔ 13 سال تک میرے بھائیوں، 13 سال تک مکی دور میں ظلم و ستم کا کون سا وہ واقعہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ کیا گیا؟ ہر موڑ پہ ستایا گیا، ہر موڑ پہ، ہر اعتبار سے ستایا گیا۔ میں نے جو آیت پڑھی آپ کے سامنے، چھوٹی سی سورت 30ویں پارے کی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ سورت کیوں اتاری گئی تھی؟ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا 2 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، آپ کے صاحبزادے حضرت طیب کا انتقال ہو گیا، قاسم کا انتقال ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں بچی، بیٹا کوئی نہیں بچا، تو مشرکین مکہ نے آپ کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیا۔ ابتر، یہ ابتر ایک سینٹینس ہے جو کیا کہا جاتا ہے اس آدمی کے بارے میں کہ جس کے پیچھے کوئی نسل نہ ہو، جس کی اولاد، جس کو بولتے ہیں جس کا ویلا چلتا ہے، باپ بیٹا پڑپوتا وغیرہ جو چلتا رہتا ہے، اس کے بارے میں جملہ بولا جاتا ہے ابتر، دم کٹا ہوا، پونچھ کٹے ہوئے آدمی کو کہا جاتا ہے۔ تو مشرکین مکہ نے آپ کو ستانا شروع کیا کہ اس محمد سے زیادہ، نعوذ باللہ، 1000 مرتبہ نعوذ باللہ، کہ محمد سے زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چند دن کی بات ہے، پھر محمد بھی ختم ہو جائیں گے اور ان کا قصہ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ ان کی کوئی نرینہ اولاد بچی نہیں۔ کیونکہ مشرکین مکہ میں نرینہ اولاد یعنی لڑکا، نرینہ اولاد کی بڑی حیثیت تھی، بیٹی کا باپ ہونا وہ شرم کی چیز محسوس کرتے تھے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 اولاد میں سے جب کوئی بیٹا نہیں بچا تو ان کو بولنے کا موقع مل گیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ابتر کہہ کر پکارنے لگے، اور اس سے محمد رسول اللہ کے دل کو بہت ٹھیس پہنچی، بہت تکلیف پہنچی۔ تب اللہ نے آپ کی تسلی کے لیے اس صورت کو اتارا تھا، یا محمد آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ان کی باتوں سے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کوثر جنت کی ایک نہر ہے، اور زیادہ تر مفسرین کا کہنا ہے کہ کوثر سے مراد اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں یا محمد ہم نے آپ کو بہت ساری چیزیں عطا فرمائی ہے، بہت ساری چیزیں ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، کوثر بھی اس میں سے ایک حصہ ہے۔ ہر چیز ہم نے آپ کو مکمل اور کامل طور پر عطا فرمائی ہے، لہذا ان کی باتوں کو دل پر لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا فصل لربک وانحر، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیے، آپ نماز پڑھتے رہیے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، وانحر، اور قربانی کے موقع پر آپ قربانی کیجئے، اللہ کے راستے میں نہر کیجئے، ذبح کیجئے، یہ آپ کا کام ہے۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن جو ہے وہ دم کٹا ہوا ہے، ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں کوئی ان کو یاد کرنے والا نہیں ہوگا، لیکن آپ کا نام تو بلند بالا رہے گا۔ چنانچہ دیکھیے 1400 سال، 1450 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد آج بھی محمد رسول اللہ کا نام سنتے ہیں تو دل سے صلی اللہ علیہ وسلم نکلتا ہے۔ اور جب آپ کے ناموس کی بات آتی ہے، آپ کے ناموس کی حفاظت کی بات آتی ہے، تو ایک مسلمان چاہے اعمال کے اعتبار سے کتنا ہی کمزور ہو، وہ نماز نہ پڑھتا ہو، روزہ نہ رکھتا ہو، وہ ایمان کے اصول پر عمل نہ کرتا ہو، وہ گرچہ نام کا مسلمان ہو، لیکن جب بات آئے کہ محمد رسول اللہ کے ناموس کی تو وہ ایمان والا بندہ فخر محسوس کرتا ہے کہ ایک جان تو کیا 1000 جانیں قربان کر دوں میں محمد رسول اللہ کے لیے۔
یہ شان ہے محمد رسول اللہ کی. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کی شان تو یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا. جب بھی لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے فوراً محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے. جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو معن بات اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. یہ شان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے بتائی. اس کے بعد بھی مشرکین مکہ نے ستانے میں کوئی حد نہیں چھوڑی. تو آپ طائف چلے گئے کہ چلو طائف والوں کے پاس جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی میری باتیں سن لیں. لیکن طائف والوں نے بھی آپ کی باتیں نہیں سنی اور آپ کو مزید ستایا. حتیٰ کہ فرمایا روایتوں میں کہ طائف والوں نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا یہ ستانا سب سے زیادہ تھا. اسی لیے ایک مرتبہ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مدینۃ المنورہ کی زندگی میں آپ سے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کے اس راستے میں سب سے زیادہ آپ کو کب ستایا گیا؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ، حضور کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو حضرت عائشہ فوراً سہم گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میرے سوال سے اگر آپ کو تکلیف پہنچی ہے آپ مت دیجیے جواب. اگر آپ جواب دینا نہیں چاہتے ہیں آئندہ میں سوال نہیں کروں گی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تمہارے سوال سے مجھے تکلیف نہیں پہنچی، مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ کہیں میں تمہیں بتا دوں تو اللہ کے راستے میں وہ شکایت نہ ہو جائے. عائشہ مجھے سب سے زیادہ تمہارے ننیال والوں نے ستایا ہے. حضور نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ تمہارے ننیال والوں نے ستایا ہے، کیونکہ حضرت عائشہ کی اماں جو تھی وہ طائف کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی. فرمایا طائف والوں نے مجھے سب سے زیادہ ستایا. لیکن اس حالت میں بھی محمد رسول اللہ نے کبھی طائف والوں کے لیے بد دعا کا کوئی جملہ نہیں کہا. آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ملک الجبال نے اللہ کے حضور میں یہ درخواست پیش کی تھی یا اللہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کو اس سرزمین پر اتنی تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. آپ تو اللہ ہیں، آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں اپنے نبی کو تکلیف میں؟ ہمیں اجازت دیجیے، ہم جائیں گے، ہم پہاڑوں کے فرشتے ہم دونوں پہاڑوں کو ملا دیں گے. اللہ نے فرمایا جاؤ جاؤ، لیکن جانے سے پہلے اور دو پہاڑ ملانے سے پہلے میرے محمد کی مرضی معلوم کر لینا. چنانچہ آئے ملک الجبال بڑے جوش میں، کیونکہ عرش کے اوپر خلبلی مچ گئی تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم خون میں لہولہان جب دیکھا تھا تو بڑے جوش میں آئے تھے ملک الجبال اور کہا کہ یا رسول اللہ حکم دیجیے ہم دونوں پہاڑوں کو ملا دیتے، تمام لوگ ختم ہو جائیں گے جنہوں نے آپ کو ستایا. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے یوں کہا ہے کہ محمد کی مرضی معلوم کر لینا. فوراً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آسمان میں اٹھا دیے، اے اللہ شکر ہے کہ عذاب اتارنے سے پہلے تو نے میری مرضی معلوم کی. جب میری مرضی معلوم کی ہے تو محمد کی مرضی یہ ہے، اے اللہ انہیں چھوڑ دیا جائے، یہ آج نہ صحیح تو کل محمد کی بات پر اور اللہ کی بات پر ایمان لے آئے. میں نہیں چاہتا ہوں میری وجہ سے کسی کو تکلیف. اتنا پیارا نبی، دشمن کو بھی اگر کانٹا چوب جاتا تھا تو محمد طرف جایا کرتے تھے. جب آپ کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت تشریف لائے، ہلکی آپ کو تکلیف محسوس ہوئی تو ملک الموت کو پوچھتے ہیں ملک الموت کیا روح قبض کرنے کے وقت ہر ایک کو تکلیف ہوتی ہے؟ ملک الموت نے کہا کہ جی ہاں. کیا میری امت کو بھی تکلیف ہوگی؟ کہا کہ ہر ایک کو ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا میں چاہتا ہوں میری پوری کی پوری امت کی تکلیف مجھے دے دی جائے، میں برداشت کرنے کے لیے تیار، میری امت کو تکلیف نہ پہنچے. میرے بھائیو چاہتے، میں نے پہلے بھی بتایا، اگر چاہتے اللہ سے دعا کر دیتے ان کے اشارے پر پوری دنیا مسلمان ہو جاتی. لیکن نہیں، 23 سال تک قربانیاں دی ہے. 23 سال تک، ایک دو دن کی بات نہیں ہے. 23 سال تک قربانیاں دی ہیں. ایک دن کبھی پیٹ بھر کے کھایا ہے تو ایک دن بھوکے بھی رہے. سب تکلیفیں برداشت کی. کیوں؟ تاکہ امت تک، قیامت تک آنے والی امت تک دین محمدی پہنچے تو صحیح شکل میں پہنچے اور امت محمدیہ محمد رسول اللہ کی جان پر اپنی جان نچھاور کرنے والے بن جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت میں وہ جذبہ دیا محمد رسول اللہ کے بارے میں. چنانچہ مدینہ تشریف لے جانے کے بعد تقریباً 6 سال گزر گئے.
اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اپنا وطن یاد آیا ہے، مکہ جانا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو احرام باندھو، عمرہ کی نیت سے چلتے۔ جب عمرہ کرنے کے لیے گئے، مکہ والوں نے آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا، مکہ کے باہر آپ کا راستہ روک دیا اور کہا کہ نہیں، ہم کسی بھی صورت میں آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، ہماری ناک کٹ جائے کہ ہم محمد سے ہار گئے، ہم آپ کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ لمبی بحث چلی، اس کے بعد صلح ہوئی۔ صلح کرنے کے لیے عروہ بن ثقفی، جو بعد میں مسلمان ہوئے لیکن اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ عروہ بن ثقفی قریش کی طرف سے میسنجر بن کر آئے تھے، اور محمد رسول اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پورا صلح صفائی ہو گئی، جب واپس مشرکین مکہ کے پاس گئے تو کہا کہ پتہ نہیں چلتا محمد نے ان کے ماننے والوں پر کیا جادو کر دیا ہے۔ محمد جب بولتے ہیں تو ان کے الفاظ لوگ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، محمد وضو کرتے ہیں تو ان کے پانی کا ایک قطرہ ان کے ماننے والے زمین پر نہیں گرنے دیتے، محمد اگر اپنا لعاب مبارک نکالتے ہیں تو لوگ ہاتھوں میں لے کر اپنے جسم کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا محمد رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے ان کے صحابہ حضور کے سامنے نگاہ سے نگاہ ملا کر بھی بات نہیں کرتے۔ یہ عروہ بن ثقفی کا بیان تھا، یہ ان کا اوپینین تھا جو انہوں نے قریش مکہ کو جا کر بتایا تھا کہ پتہ نہیں چلتا محمد کے ماننے والوں میں کیا بات ہے، وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور بخاری شریف کی روایت بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ روایت بیان فرمائی کہ تم میں سے کوئی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو میں، اس کے والدین، اس کے بچے اور اس کے رشتہ داروں سے زیادہ پیارا نہ بن جاؤں، تب تک وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ مجھے میرے والدین سے بھی پیارے ہیں، میری اولاد سے بھی پیارے ہیں، لیکن میری جان مجھے تھوڑی زیادہ پیاری ہے، میں کامل مومن ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر نہیں، جب تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار کرنے والے نہ بن جاؤ جتنا تم اپنی جان سے کرتے ہو، اس سے زیادہ پیار کرنے والے بنو گے تب کامل ایمان والے کہلاؤ گے۔ تب حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، اب اس دل کی آواز یہ ہے کہ اس جان سے بھی زیادہ محمد رسول اللہ پیارے۔ یہ محمد الرسول اللہ کی سیرت ہے میرے بھائیوں، جنہوں نے امت کو ہمیشہ محبت، امن، شانتی کا پیغام دیا دنیا والوں کے ساتھ۔ مدینہ بھی تشریف لے جانے کے بعد یہودیوں کو اسلام کی طرف نہیں کہا کہ بھئی ہم مدینہ میں آئے ہیں تو تم تمام لوگ اسلام قبول کر لو، لیکن آپ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مدینہ کا ماحول امن اور شانتی والا بنا رہے، اگر باہر کا کوئی آدمی مدینہ کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم سب مل کے اس کا مقابلہ کریں گے۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ مدینہ کا ماحول خراب ہو، ہم چاہتے ہیں کہ مدینہ کا ماحول امن اور شانتی والا بنا رہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان یہودیوں نے بھی ستایا، آپ کو مارنے کی پلاننگ کی، کبھی کبھی آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ ہمارے خاندان میں جھگڑا ہو چکا ہے، آپ تشریف لے آئیے اور خاندان کے جھگڑے کو ختم کیجیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عین عصر کی نماز کے موقع پر مصلی پر کسی اور صحابی کو کھڑا کر کے ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے گئے، دیوار کے بازو میں بیٹھے ہیں، پتہ چلا کہ انہوں نے دیوار کے اوپر بڑا پتھر رکھا ہوا ہے اور محمد رسول اللہ کو نعوذ باللہ مارنے کا ارادہ کیا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتا دیا یا محمد واپس آ جائیے، یہ کوئی صلح کرانا نہیں چاہتے، انہوں نے تو آپ کو مارنے کا پلان بنایا۔ تو قرآن کریم میں مختلف ایسی آیتیں ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 61، آیت نمبر 63، سورۃ الرعد کی آیت نمبر 65، اور اسی طریقے سے سورہ یاسین کی آیت نمبر 22۔ ان تمام آیتوں میں اللہ نے بتایا کہ جب جب بھی ہمارے رسولوں کو ستایا گیا ہے، ہمارے نبیوں کو ستایا گیا ہے، اللہ فرماتی ہے ہماری ڈھیل ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ورنہ تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم زبان کھولو محمد رسول اللہ کے بارے میں۔ جس کو کسی فارسی شاعر نے کہا ہے 1000 بار گشویم ز مشک و گلاب، 1000 بار گشویم ز مشک و گلاب، کہ میں اپنی زبان کو 1000 مرتبہ بھی مشک اور گلاب سے دھو دوں تب بھی یہ زبان اس قابل نہیں ہے کہ محمد کا پاک نام اس سے لیا جائے۔ 1000 بار گشویم ز مشک و گلاب، قابل نہیں ہے زبان کہ تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا الفاظ کرو، یہ تو شکر مناؤ کہ اللہ کے رسول کی دعا کا اثر ہے۔ حضور نے اللہ سے دعا کی دی، اللہ میری امت کو ایک ساتھ کبھی ہلاک نہ کرنا، ورنہ پچھلی امتوں کے واقعات کو اٹھا کر دیکھو، جب بھی قوم نے اس کے نبی کو ستایا ہے، اللہ نے پوری کی پوری قوم کو ایک ساتھ برباد کر دیا ہے۔ ایک دو نہیں، قوم عاد ہیں، قوم سمود ہیں، قوم شعیب ہیں، اصحاب الایکہ ہیں، قوم لوط ہیں، کئی بستیاں ہیں۔ جب بھی انہوں نے ان کے رسولوں کو ستایا، اللہ نے دنیا سے ان کا نام و نشان مٹا دیا، کوئی ان کو یاد کرنے والا نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو محمد الرسول اللہ کی دعاؤں کی وجہ سے تم جی چکے ہو، کہ انہوں نے دعا کی دی اللہ میری امت کو ایک ساتھ ہلاک مت کرنا، ورنہ تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم محمد الرسول اللہ کے بارے میں زبان کھولو۔ یہ مسلمان ہیں، اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دل دیا ہے، جو دل گرچہ اس کے ایمان کو لے کر گرچہ تھوڑا کمزور ہو، وہ اپنے نمازوں میں کوتاہی کرتا ہو، اللہ کے احکام میں کوتاہی کرتا ہو، لیکن وہ دل محمد الرسول اللہ کی ناموں سے رسالت کے بارے میں کبھی ذرہ برابر کوتاہی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ واقعات ہیں جنگ احد میں، جب کچھ مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، حضور نے فرمایا کہ کون ہے جو میرا بچاؤ کرے گا؟ تو ایک صحابی فوراً اپنے 5 انصاری صحابی کو لے کر حضور کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے، تمام دشمنوں کے آنے والے تیر اپنے بدن پر لے لیے۔ ایک عورت، دینار قبیلے کی ایک عورت کہتی ہے کہ میرا اس کو پتہ چلا کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا، تب بھی وہ پوچھتی ہے کہ محمد کیسے؟ اس کو آ کے کسی نے بتایا کہ تمہارے باپ کا بھی انتقال ہو چکا، وہ پھر بھی کہتی ہے کہ محمد الرسول اللہ کیسے؟ کسی نے کہا تمہارے بیٹوں کا انتقال ہو چکا، ارے کہا چھوڑیے مجھے یہ بتائیے کہ محمد رسول اللہ کیسے؟ جب صحابہ نے بتایا کہ محمد رسول اللہ صحیح سالم ہیں تو کہا نہیں میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ جب اللہ کے رسول کو صحیح سالم دیکھ لیا تو کہنے لگی حضور کا صحیح سالم ہونے کے سامنے دنیا کی تمام تکلیفیں ہیں، سب برداشت کرنے کے لیے تیار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموں سے رسالت کی جہاں پر بات آتی ہے میرے بھائیوں، وہاں پر مسلمان کبھی بھی کسی بھی صورت میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ دعوت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن کریم کی آیتیں میں آپ کو پڑھ کر سناؤں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ۔ اللہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 61 میں فرماتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور یہ آیت اس وقت اتری تھی جب مدینہ کے جو منافقین لوگ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی بیٹھتے تھے اور باہر نکل کر آپ کو تکلیف پہنچانے کی باتیں کرتے تھے۔ کوئی ان کو کہتا کہ اس طرح کی باتیں مت کرو، اگر محمد سن لیں گے تو کیا ہوگا؟ تو وہ کہتے تھے محمد تو کان ہے، یہ اللہ نے فرمایا وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، محمد تو صرف کان ہے، یعنی ہم جو کہتے ہیں محمد سن لیتے ہیں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ، انہیں کہیے اذن خیر لکم، جب تک محمد کان ہے تب تک تم لوگ بہتر ہو۔ اچھا ہے کہ محمد تمہاری ہر بات کو سن لیتے ہیں، جانتے سب کچھ ہے کہ تم میں سے منافق کون ہے، جانتے سب کچھ ہے کہ تم میں سے کون تکلیف پہنچانے آیا ہے، لیکن محمد کو اللہ نے دل ایسا دیا ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے۔ یہ رحم دل اللہ نے جو ان کو دیا ہے یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ اگر اللہ چاہتا والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، یاد رکھو جو لوگ رسول اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 63، اس کے بعد اللہ نے فرمایا الم تعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا تم جانتے نہیں ہو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچانے کا کام کرتے ہیں فإن لہ نار جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الخزی العظیم، یہ سب سے بڑی رسوائی ہے۔ چنانچہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے میرے بھائی، جب بھی قوم کے کسی بھی آدمی نے محمد الرسول اللہ کی ذات پر یا آپ کے کیریکٹر پر سوال اٹھانے کی کوشش کی ہے، دنیا نے اس کو جب بھی برا کہا ہو اس کے گھر والوں نے سب سے زیادہ اس کو برا کہا، اس کے معاشرے میں بھی اس کی کوئی عزت نہیں رہتی،
اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں یہ عذاب دے دیتے ہیں کہ دنیا اس کے اوپر تھوکنے کا کام کرتی ہے، اور جہنم کا عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ آگے اللہ فرماتے یا حسرتاً علی العباد، اے بندو تمہارے اوپر حسرت ہے کہ جب جب بھی ہم کسی رسول کو بھیجتے ہیں تو تم ان کو تکلیف پہنچاتے ہو۔ آگے کو آیت میں اللہ فرمایا انا کفیناک المستہزئین، یاد رکھو محمد کے مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم اکیلے ہی کافی۔ اللہ فرماتے انا کفیناک المستہزئین، محمد کا مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم اکیلے ہی کافی ہیں۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، اے محمد ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ فرماتے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یہ لوگ جو بھی بکواس باتیں آپ کے بارے میں کرتے ہیں اس سے آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، ہمیں اس کو پتہ ہے، ہم ان سے نمٹ لیں گے، ہم کافی ہیں ان کو سزا دینے کے لیے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی زیادہ سے زیادہ تسبیح اور حمد کو بیان کیجئے۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں بن جائیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، آپ کا انتقال ہو جائے، تب تک آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے۔ قرآن کریم کی ان آیتوں میں میرے بھائیو آپ نے پڑھا اور سنا کہ جب جب بھی کسی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کی کوشش کی ہے تو اللہ نے فرمایا انا کفیناک المستہزئین، مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم اکیلے ہی کافی، اللہ ان سے نمٹ لیں گے۔ ہم مسلمانوں کو اپنے اعمال سے، اپنی باڈی لینگویج سے یہ بتانا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کے امتی۔ میرے بھائیوں ہم نے محمد رسول اللہ کی سنت، طور و طریق پوری اپنی زندگی سے نکال دیا، اسی لیے تو کوئی تیار ہوتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انگلی اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا میرے بھائیو ہم سب کو آج کے اس جمعہ کے دین کے پیغام سے یہ پیغام ہم دینا چاہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی تعلیمات خود اپنائیں، اور جو نہیں جانتے ہیں، نادانی کی وجہ سے محمد رسول اللہ کے بارے میں اناپ شناپ باتیں کرتے ہیں، انہیں بتائیں کہ محمد رسول اللہ کون ہیں۔ تم نے اب تک محمد رسول اللہ کو جانا نہیں ہے، جانا ہے تو اخبار اور ٹی وی ڈیبیٹ سے جانا ہے۔ جس دن تم محمد رسول اللہ کو قرآن اور حدیث سے جانو گے، خدا پاک کی قسم تم خود بھی ان سے پیار کرنے والے بن جاؤ۔ میں نے ربیع الاول کے مہینے میں وہ گجراتی کتاب بھی لکھی تھی جس کے بارے میں بتایا کہ دنیا کے بڑے بڑے دانشوران، مسلمان نہیں غیر مسلم، جس میں ہندو بھی ہیں، جس میں یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں اور کرسچن بھی ہیں، جنہوں نے دنیا کے بڑے بڑے دانشوران نے محمد رسول اللہ کے بارے میں کیا کہا ہے کہ کون ہے محمد رسول اللہ۔ اس کتاب کو آپ پڑھیے اور لوگوں کو بتائیے جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کو۔ اور ہمارا کام یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجئے، جس کو کسی شاعر نے کہا ہے سلامت رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبے ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ روح بلالی، صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی علی النبی۔